ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بیرسٹر فاطمہ شاہین موجود ہیں. ہم مزید ان سے جانیں گے. مس کی ایک جو لائف ہوتی ہے اس کے اندر کسی نہ کسی کا جو ہے وہ ایک اسسٹنس ہوتی ہے. اگر آپ کی جرنی کے اندر دیکھا جائے تو آپ کو ایک پرسنل اور پروفیشنل لائف کے اندر کس نے ہیلپ کیا جیسے؟ دیکھیں پرسنل لائف میں تو اوبویسلی میرے پیرنٹس کا اینڈ مور پرٹیکولرلی میرے لیٹ فادر کا ایک بہت امپورٹنٹ امپیکٹ تھا میرے ٹیلی ویژن کریئر کے اوپر. بیکاز جب سے میں نے ٹی وی اسٹارٹ کیا تھا آئی تھنک کمپیئر ٹو مائی مدر وہ بہت زیادہ دیکھتے تھے میرے شوز اور اپریشیٹ بھی کرتے تھے پر اس کے ساتھ ساتھ کرٹیسائز بھی کرتے تھے. سو ان سے میں نے بہت لرن کیا ان کے کرٹیسزم سے. اٹ ریئلی ہیلپ می گرو ایز اے پروفیشنل اینکر اینڈ اوبویسلی وہ ایک ایسی چیز ہے وچ ول ریمین ود می فار دا ریسٹ آف مائی لائف. اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں پروفیشنل مینٹورز کی تو اس میں پھر ایکٹر محمود اسلم صاحب وہ میری بہت اچھی دوست کے والد صاحب ہیں. ان کی گائیڈنس نے ان کی ٹپس نے ان کی ہیلپ نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا. سو آئی تھنک ڈفرینٹ اریناز میں ڈفرینٹ لوگ رہے ہیں بٹ ڈیفینیٹلی میرے لیٹ فادر کا ایک بہت امپورٹنٹ امپیکٹ رہا ہے میرے ٹیلی ویژن کریئر. اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بالکل آپ نے جیسے بات کی کہ جو ایک فیکٹر ہے ایکنالجمنٹ کا ہمیں بالکل ایکنالج کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اب ہماری اوائل ایام میں. تو مس میں اب یہ دوسرے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ آپ ٹیچر بھی ہیں مینٹور بھی ہیں اور ایز اے لائر ایز این اینکر آپ کو بہت سارے لوگ انسپائریشن سمجھتے ہیں اپنی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو لوگ آپ کو جو انسپائریشن سمجھتی ہیں ان کے والے سے آپ کے کیا میسیجز ہیں؟ ان کے لیے میرا بس یہی میسیج ہوگا عمر کہ دیکھیں نا ہر شخص جو ایک امپورٹنٹ پوزیشن آج ہولڈ کرتا ہے جو سکسیزفل ہے وہ ایسے وہاں پہ نہیں پہنچا. سو جسٹ بیکاز آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑیں جسٹ بیکاز آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کا یہ نہیں کہ آپ ہمت ہاریں. آئی تھنک سکسیزفل بندہ وہی ہوتا ہے جو کہ بہت فیلیئرس کے بعد رائز کرتا ہے. تو میری تو زندگی کی فلاسفی رہی ہے one should always step up after failures and یہی strength جو ہوتی ہے جو perseverance ہوتی ہے آپ کو this is what makes any individual successful. اچھا مس میں خاص طور پہ فیمیل آڈینس کے حوالے سے بھی آپ سے ایک میسج چاہ رہا ہوں کہ جو فیمیل آڈینس میڈیا کی انڈسٹری میں آنے سے ہیزیٹیٹ کرتی ہے ڈرتی ہے اس کے اندر ایک فیئر ہے وہ اس کو کیسے بھگائیں؟ آئی تھنک اس کو اسی طرح بھگائیں کہ آپ تھوڑے سے پرسیویرنٹ ہوں اور اگر آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں موقع نہیں ملتا تو آئی تھنک اب تو سوشل میڈیا میں آپ کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ان کو آپ ٹو یور ایڈوانٹیج استعمال کریں. اینڈ آئی تھنک ٹرائی کرتے رہیں ایٹ لیسٹ میری تو ہمیشہ سے ہی ایز اے پروفیشنل یہی اپروچ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از آلسو سم تھنگ وچ ہیز ایکچولی لیڈ ٹو مائی سکسیس. بہت زیادہ لوگ نا عمر جب شروع میں ان کو ایشوز فیس ہوتے ہیں یا مشکلات سامنے آتی ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آئی تھنک جب آپ رائز کرتے ہیں نا فرام یور فیلیئرز وہی چیز جو ہے وہ آپ کے سکسیس کو ڈیفائن کرتی ہے. اچھا مس میں اب آپ کے لیٹیگیشن کے حوالے سے کچھ کوشچنس کرنا چاہ رہا ہوں. بہت کم لوگوں کو یہ اس چیز کی جانکاری ہوگی کہ ماشاءاللہ سے آپ پیرالل پریکٹس بھی اس کو لے کے چلتی ہیں کیونکہ بہت سارے اینکرز ایز اے بیرسٹر تو انٹروڈیوس ہوئے ہیں لیکن وہ میرے خیال میں کوئی لیٹیگیشن ساتھ کرتے نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو اس حوالے سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لیٹیگیشن بھی ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہیں. اس حوالے سے عدالتوں کے اندر خاص طور پہ فیمیل لائرز کے حوالے سے کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو آپ کو بھی اوائل ایام میں فیس کرنے پڑے اور آپ کو ایز ان پریکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں؟ آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے جو کہ ٹیلی ویژن میں بھی ہے بٹ مے بی شاید تھوڑے لیسر لیول پہ کہ آپ کو پے اتنا اچھا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آلدو اوور دا ایئرز میں سمجھتی ہوں ایز اے فیمیل لائر ایکسیپٹنس بہت بڑھ گئی ہے خواتین وکلا کی ان دا لیگل فٹرنیٹی لیکن ابھی بھی آئی تھنک جو سسٹم ہے اس کو ذرا زیادہ ایکسیپٹنگ ہونا چاہیے ٹورڈز فیمیل لائرز. آلدو آپ کو پتہ ہے اب in the recent past we do have two Supreme Court female judges, Justice Aisha Malik and Justice Musarrat Hilali. So I think یہ بڑی exemplary examples ہیں سب ان خواتین کے لیے جو وکالت کو ٹیک اپ کرنا چاہتی ہیں. But I think ایشوز تو آئیں گے. لاء کہتے ہیں نا it is not a profession for the weak hearted. سو خواتین کو تو خاص طور پہ جو اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں ان کو تو آئی تھنک ایک بہت ہی اسٹرانگ ولڈ ہونے کی اینڈ تھک اسکنڈ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. مس میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں ہمیں بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملے ماضی میں بھی کہ خواتین کو جو ہے وہ ایک کیونکہ ولنریبل کلاس ہے اگر تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کوئی کسر جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے وہ نہیں چھوڑتی. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں؟ آپ تو لائر ہیں میرے خیال میں آپ سے تو لوگ ڈرتے ہوں گے لیکن ایک آرڈنری خاتون کے لیے آپ کو کیا میسیج ہے کہ وہ ان چیزوں سے کیسے بچے؟
آئی تھنک اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ آپ کے پاس رائٹس ہیں انڈر دا پاکستانی لا. فوسپا میں سمجھتی ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہے جب ہم ہراسمنٹ کو ٹیکل کرنے کی بات کرتے ہیں, مور پرٹیکولرلی جو ان کی فیڈرل امبرڈس پرسن ہیں فوزیہ وقار صاحبہ. تو اگر خواتین کو فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ وہ اس آفس میں جا کے اپنے کیسز رپورٹ کر سکتی ہیں, فری لیگل ایڈوائز لے سکتی ہیں اینڈ جو ہے جسٹس لے سکتی ہیں, تو ان کو یہ فیسلٹی کو فلی استعمال کرنا چاہیے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے انڈر دا لا وہ کرمنل لا میں بھی جا سکتی ہیں ڈپینڈنگ کہ کیا نیچر تھی اینڈ یو نو آف کورس کہ وہ اس قانون کو عشق کو سیٹسفائی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن آئی تھنک جو کام فوسپا کر رہا ہے وہ بہت کمینڈیبل ہے. اینڈ اگر خواتین کو اویئرنیس ہے اس آفس کی ورکنگ کے بارے میں تو ان کو ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کرنا چاہیے اگر ان کو کبھی بھی ہراسگی کا شکار بنایا. تو اس میں آپ اسٹیٹیوٹری جو پروٹیکشن گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے مس, جیسے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایکٹ 2010, اس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا جو امپلیمنٹیشن کا میکانزم ہے کیا وہ اس چیز کو یقینی بناتا ہے ہراسمنٹ کو بچائے؟ بالکل بناتا ہے ہراسمنٹ کو یقینی, بلکہ میں نے ریسنٹلی تو دیکھا ہے کئی لوگوں کو جن کے خلاف اوبویسلی پروو ہو گیا ہے کہ وہ ہراسمنٹ کر رہے تھے اپنے فیمیل امپلائیز کو, ان کو تو ٹرمینیٹ بھی کیا گیا ہے اور بڑے اس طرح کے لینڈ مارک ڈیسیجنز بھی آئے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب جنیرکلی ایک بہت پازیٹیو ٹرینڈ جو کہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے وہ یہ کہ اب اوور دا ایئرز بہت زیادہ خواتین سامنے آ بھی رہی ہیں, جو کہ شاید آج سے ڈیکیڈ اگو یہ ٹرینڈ نہیں تھا. اب لوگوں میں اویئرنیس جنرلی آ گئی ہے اینڈ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو سامنے آ رہے ہیں کمپلین کر کے وہ کمپیریٹیولی ینگر ایج کے, آئی تھنک مے بی ینگر لوگوں میں اب وہ زیادہ کریج آ گیا ہے اور بیکاز آف اویئرنیس, بیکاز آف سوشل میڈیا. مس خاص طور پہ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب کسی جو ویمن ہے جب کہیں پہ امپلائی ہے کسی ادارے کے اندر, اگر اس کو ہراس کیا جاتا ہے تو وہ اس دباؤ میں کیسے اپنے آپ کو ہینڈل کرے؟ ٹھیک ہے, آپ بھی ایک خاتون ہیں, آپ اس چیز کو بہتر سمجھا سکتی ہیں خواتین کو, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں اب ہراس بھی کیا جا سکتا ہے اور قسم کی ذاتیاں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈسکریمنیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی تو اوبویسلی امپلائر کی ہے جس کے اوپر مینڈیٹڈ ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیٹی بنائے انڈر دا لا, جس میں ایک فیمیل کا ہونا جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. تو وہ اس طرح سے ہینڈل کر سکتی ہیں کہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کو رپورٹ کرنا چاہیے اس چیز کو, اور اگر بیک لیش آتا ہے تو پھر ان کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ اف نیڈ بھی وہ اس کو مزید کورٹس میں بھی کر سکتی ہیں, کرمنلی بھی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے, میرا صرف اتنا کہنا ہے چاہے ہراسمنٹ ہو چاہے کوئی اور کرائم ہو کسی بھی عورت کے خلاف, آئی تھنک عورتوں کو ہمت پکڑنی چاہیے اور ان کو دے شوڈ لرن ٹو سے نو, بیکاز جب تک عورتیں خود نہیں اسٹیپ اپ کریں گی, جب تک وہ خود سائلنس بریک نہیں کریں گی, آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. تو بیک لیش تو ویسے بھی زندگی میں اتنی چیزوں پہ آتا ہے, تو مائٹ ایز ویل آپ کچھ تو ٹرائی کریں اپنے رائٹس کو یو نو لینے کے لیے. اینڈ آپ دیکھتے ہیں, اور میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا, آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک پرسن, جب خواتین سامنے آئی ہیں اپنے رائٹس لینے کے لیے, چاہے وہ کورٹس میں ہوں چاہے وہ ادروائز ہوں, ٹو فورمز لائک فوسپا, ان آل پروبیبلٹی ان کو جسٹس ملتا ہے. بٹ اگر آپ گھر چپ کر کے بیٹھیں گے اس خوف میں کہ بیک لیش آئے گا, آپ کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے گا, مزید ہراساں کیا جائے گا, تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس کے لیے ایکولی اوبویسلی ہمیں سپورٹنگ اسٹرکچرز ان پلیس بھی چاہیے. بالکل, اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا مس کہ خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹرز کے حوالے سے یا پیرنٹس کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے انفارمیٹ کریں کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو وہ رپورٹ کرے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر. اس میں اب میں بڑھوں گا خاص طور پہ آپ کی پریکٹس کے حوالے سے, جو فیملی لاء کی پریکٹس ہے, آپ نے دوسرے سول میٹرز, کرمنل میٹرز یا کانسٹیٹیوشنل میٹرز بھی اپنی لائف کے اندر کیے ہوں گے, لیکن آپ کا انٹرسٹ جو فیملی لاء میں مجھے دیکھنے کو ملا وہ زیادہ ہی ہے, اس کی کیا وجہ؟ آئی تھنک اس کی ایک نیچرل وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے بہت زیادہ شوز جو کیے ہیں اپنے ٹیلی ویژن کریئر میں, وہ ریلیٹ بھی فیملی ایشوز سے کرتے تھے. سو بہت ساری چیزیں جو میں پریکٹس کری ہوتی تھی عمر, وہ کہیں نہ کہیں ٹیلی ویژن پر بھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی تھی میرے پروگرامس کے ذریعے. سو وہ ایک نیچرل سا انٹرسٹ بن گیا اس حوالے سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو, بٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ کانسٹیٹیوشنل لٹیگیشن ایز ویل, ہیومن رائٹس کے ایریا میں بھی میں نے کام کیا ہے. لیکن آئی تھنک فیملی بس آئی تھنک ایک طرح سے اس لیے ہو گیا بیکاز اس میں جو ایک سوشل ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, ڈیورسز کا, چائلڈ کسٹڈی کا, مینٹیننس آف دا وائف کا, وہ ایسے ایشوز تھے جن پہ ذرا میں ٹیلی ویژن پہ بھی زیادہ بات کی, تو نیچرلی پھر مجھے ان پہ کام کرنا بھی زیادہ آسان لگتا تھا, زیادہ میرا انٹرسٹ بھی تھا ان میں. میرے خیال میں آپ کا انٹرسٹ مس وہاں سے تو نہیں بڑا جب آپ مس آسما جہانگیر کے ساتھ کام کرتی تھیں, وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ وہ بھی بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اینڈ آئی تھنک میرے کریئر میں آئی فیل ویری لکی ٹو ہیو ہیڈ دی اپرچونٹی ٹو ورک ود گریٹ لائرز, انکلوڈنگ
میڈم آسما جہانگیر صاحبہ, اینڈ اس میں یہ تھا کہ میں تھی ان کے فیملی لاء ڈپارٹمنٹ میں, تو وہاں مجھے بہت اچھا ایکسپوجر ملا, اینڈ یہ بھی ایک ریزن ڈیفینیٹلی تھا جس نے کنٹریبیوٹ کیا میرے انٹرسٹ کو ٹورڈز فیملی لاء پریکٹس. اچھا مس, میں اب جو سب سے امپورٹنٹ ایمبیڈ ہے فیملی لاء کے اندر میرج کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرج جو ہے, ٹھیک ہے, ایک میرج اگر ویلڈ میرج کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے, ایک آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ایک سب کو پتہ ہے جنیرک رول ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میرے خیال میں جو کورٹ میرج ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کورٹ میرج کو کیسے سمجھتی ہیں اور پیرنٹس کو اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیں کورٹ میرج جو ہے یہ ایک ایریا آف کنٹروورسی بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, سو میں اس کے اوپر بہت اس کی نٹی گٹیز میں تو نہیں جاؤں گی, لیکن ایک سمپل سی چیز ہے, میرج کا پریمائس ہی یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کنسینٹ کریں ٹو دیٹ کانٹریکٹ آف میرج, تو چاہے وہ کورٹ کے ذریعے کریں چاہے وہ ادروائز کریں. آئی تھنک میرج اگر دو لوگ رضامند ہیں ٹو انٹر انٹو ویڈ لاک, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر انہیں کا ڈیسیجن پریویل کرنا چاہیے نا. ہاں لیکن اوبویسلی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ اپنی فیملی کو اندھیرے میں رکھیں, بیکاز ہمارے معاشرے میں جو ہے میں سمجھتی ہوں شادی از آلسو اباؤٹ دو فیملیز کا جو ایک یونین ہوتا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیویجولز. سو آئی تھنک ایوری کیس شوڈ بی سین آن اٹس اون میرٹس. ٹھیک ہے مس, میرج کے بعد اب ڈائیورس بھی آ جاتی ہے, اس کا بھی ایک ایمبیٹ ہے. ڈائیورس کے حوالے سے پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں, کون سا بیسٹ وے ہے جو ڈائیورس کا ہے جس میں خاتون کو جو ہے وہ اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے بیسٹ وے تو پھر یہی ہے کہ اگر تو آپ کے شوہر رضامند ہیں تو پھر آپ نکاح نامہ میں جو ہے اپنا رائٹ ٹو ڈیلیگیٹڈ ڈیورس رکھیں, کیونکہ اب بہت زیادہ لوگ رکھتے ہیں, بیکاز اس میں آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ آپ کو صرف ایک نوٹس سرو کرنا ہوگا اینڈ آپ کو اپنا عدالت نہیں جانا پڑے گا, اینڈ یو کین ریزالو دا میرج, اور اس میں آپ کو حق مہر بھی اپنا واپس نہیں کرنا پڑے گا. سو یہ ایک بڑا ایزی وے, جس طرح سے مرد حضرات خاتون کو اپنی وائف کو ڈیورس کر سکتے ہیں, اسی طرح سے یونیلیٹرلی اگر عورت کے پاس یہ رائٹ ہو ان دا نکاح نامہ تو وہ بھی شوہر سے اسی طرح سے ڈیورس لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ, اگر آپ نے نہیں رکھا تو پھر آپ دوسرے موڈز آف ڈیسولوشن کی طرف جائیں, چاہے وہ خلا ہو گیا, چاہے وہ ڈی ایم ایم اے کے انڈر ہو گیا. ٹھیک ہے مس, ایز اے لائر ہاؤ ڈو یو سی کہ ڈائیورس کے جو اوور دا ٹائم جو ٹرینڈز ہیں وہ کیسے چینج ہوئے ہیں؟ آئی تھنک عمر آپ میرے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں گے کہ ڈائیورس ریٹ اوور دا ایئرز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, بالکل, خاص طور پہ ینگ لوگوں میں, پرائمریلی بیکاز اب لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہے اپنے رائٹس کے بارے میں, اینڈ ٹالرنس لیول بھی ہمارے یوتھ میں انفارچونیٹلی بہت کم ہو گیا. سو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے تو نظریے میں یہ کتنا اچھا ٹرینڈ نہیں ہے, بیکاز میرج ایک بہت سیکرٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور آئی تھنک بہت ہی ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں آپ کو ڈیورس کی طرف جانا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ چوز کرتے ہیں کہ یو چوز ٹو پارٹ ویز وتھ یور پارٹنر, پھر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو ایمیکیبلی کریں. اس میں ہم سب کو ایز لائرز جو ہے وہ اسٹریس کرنا چاہیے, آپ اس پورے پروسیس کو جو ہے اس میں مڈ سلنگنگ نہ کریں. بالکل, اس میں دو ویلڈ ریزن اگر میں بتاؤں تو اس میں مس یہ بھی ہیں کہ پولیگمی بھی ایک میٹر ہے, کہ اگر پولیگمی ہو جاتی ہے تو پھر بھی ڈائیورس کی طرف خاتون جاتی ہے, یا بیفور دا میرج جو ہے وہ جو ایکسپیکٹیشنس میل دیتا ہے فیمیل کو, پھر بعد میں مینٹیننس اس کی ڈیلیور نہیں کر پاتا, تو پھر بھی ڈائیورس جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اس میں اب ڈائیورس کے بعد کسٹڈی کے حوالے سے میں اگر آپ کو کچھ سوال کرنا چاہوں, کسٹڈی کے حوالے سے ان پریکٹس کورٹس کے اندر بچوں کو کیا چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں, خاص طور پہ جب کلیش آ جائے ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر, بچہ بیچارہ وہ جو ہے اس کا کوئی ٹیک اوور کرنے والا نہیں ہوتا, اور اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے, اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو کیسے جو اس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں سمجھتی ہوں جوڈیشری کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے, بیکاز کیس انیویٹیبلی عدالت میں ہی آتا ہے بیسیکلی, اور پارلیمنٹ تو لا آلریڈی بنا چکی ہے بیسیکلی, اس کی امپلیمنٹیشن اگین پھر آئی جوڈیشری کے اوپر. لیکن اس میں سمجھتی ہوں پھر بہت امپورٹنٹ رول ڈیورسڈ پیرنٹس کا بھی ہے, کہ وہ یہ انشور کریں کہ اگر وہ بچے کو چائلڈ کسٹڈی لٹیگیشن کے ذریعے گزار رہے ہیں تو وہ اگین لائک آئی سیڈ ڈائیورس پروسیڈنگس کی طرح بہت زیادہ ایک ایڈورسیریل پروسیس نہ ہو, اس میں مڈ سلنگنگ نہ ہو, اس میں بچے کو ایک رولنگ بال کی طرح نہ استعمال کیا جائے, اور اگر تو وہ کر سکتے ہیں تو وہ اس کو ایک بڑے دوستانہ طریقے سے ریزالو کر لیں. اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں جوائنٹ کسٹڈی کا ایک بڑا پرومیننٹ ٹرینڈ ہے پاکستان میں بھی, ان ورلڈ اوور تو بڑے عرصے سے ہے. اس میں وہ ایمیکیبلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ وزیٹیشن رائٹس لینے دونوں پیرنٹس سے. سو آئی تھنک جتنا آپ ایمیکیبلی چیزوں کو سالو کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جہاں فیملی لا میٹرز انوالو ہوتے ہیں, اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایمیکیبلی ہی کریں.
اچھا مس، اس میں جو ہے وہ اب میں پراپرٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں فیملی لاء کے اندر، اس میں جو ہسبینڈ وائف کے خاص طور پہ جو خاتون کا رائٹ ہوتا ہے پراپرٹی کا، جو وڈو ہوتی ہے یا کہ ایک ڈاٹر ہوتی ہے جس کو اپنے پیرنٹ سے حصہ ملنا ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں ہمیں جو سوسائٹی میں نظر نہیں آتی، اس میں جوڈیشری کا کیا رول سمجھتی ہیں؟ اس میں سمجھتی ہوں، دیکھیں اب جوڈیشری نے بھی تو وہی لاز انفورس کرنے ہیں نا جو کہ پارلیمنٹ میں بنا رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں پرٹیکولرلی ایک لا ان دا میکنگ ہے، اس میں نے ایک شوز بھی کیے ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 شوز کیے ہیں، جس میں یہ کانسیپٹ آ رہا ہے کہ پوسٹ ڈیورس جو ہے خواتین کو ایک ملنا چاہیے چنک فرام دا میٹریمونیل ایسیٹس. اور میں سمجھتی ہوں، میں تو اس قانون کی بہت بڑی سپورٹر اور پاپولرنٹ ہوں، بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ ڈیورس کے بعد بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ساری زندگی لگا دیتی ہیں ویڈ لاک کو بنانے میں، لیکن اینڈ میں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. سو اگر اس طرح کے لاز جو ہیں وہ پاس ہو جائیں if at all، تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ون ہوگا ہم سب کے لیے ان آر پاکستانی سوسائٹی. ٹھیک ہے مس، میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا، پھر ہم پروگرام کی کنکلوژن کی طرف جائیں گے. مس، کون سے ریفارمز آپ سمجھتی ہیں کہ ٹل ٹوڈے فیملی لاء کے اندر خاص طور پہ گورنمنٹ کو جو ہے اس میں انیشیٹو لینا چاہیے؟ ایک تو میرا خیال ہے جو میں نے آپ کو یہ قانون بتایا ہے کہ پوسٹ ڈیورس خواتین کا جو ایک میٹریمونیل ایسیٹس میں شیئر ہے، اور اس کے حوالے سے اگر یہ قانون ہو جائے پاس تو یہ ایک بہت بڑا ون ہوگا خواتین کے لیے، ڈیورسڈ ویمن کے لیے ان پاکستان، خاص طور پہ جو فائنینشلی اتنی اسٹیبل نہیں ہے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ فیملی لاء کیسز میں بھی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ذرا یور سیلف، ڈیلے آ ہی جاتا ہے بیسیکلی، تو اس کو ہمیں جو ٹائم لائنز ہمیں انڈر دا لاء دی گئی ہیں ان کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے اور ان کو انفورس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ پرہیپس ہمیں زیادہ خواتین فیملی لاء ججز کی ضرورت ہے، بیکاز ایشوز جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں خواتین سے پرائمریلی. یس وی نو کہ قانون ہے بہت پرو ویمن، لیکن آئی فیل کہ اوور آل جوڈیشری میں بھی، صرف فیملی لاء کی حد تک نہیں، ہمیں زیادہ فیمیل انکلوژن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مس، کوئی آخری میسج جو آپ آڈینس کو دینا چاہیں؟ میسج میں صرف یہ دیکھنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اینڈ اف یو وانٹ ٹو میک اٹ بگ، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنے کام سے آنیسٹ ہوں، آپ پیشنیٹ ہوں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پرسیویرنٹ ہوں، بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں وچ ایکچولی پش یو ان دا رائٹ ڈائریکشن. بہت ڈٹریکٹرز آپ کو ملتے ہیں ڈاؤن دا لائن، اینڈ آئی تھنک ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص جو ہے دے کم اکراس اٹ تھرو آؤٹ دیئر لائف، چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو، چاہے وہ مڈل ایجڈ ہو، چاہے وہ ایلڈرلی پاپولیشن کی طرف جائے. لیکن آئی تھنک ایک چیز جو آپ کو وچ ہیلپس یو میک تھرو از یور فیتھ، دیٹ آپ فائنلی یو ول گیٹ تھرو اٹ. اینڈ اس میں آئی تھنک پرسیویرنٹ ہونا، یا اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی، تھینک یو سو مچ مس فار گیونگ می ٹائم. یو آر موسٹ ویلکم، تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی مسٹ سے کہ بڑے ویل پریپیئرڈ کوسچنس تھے. آئی تھورلی انجوائڈ آنسرنگ دیم، and this definitely has to be one of the most interesting interviews that I ever did. Thank you so much. Indeed, it's a tremendous achievement and experience for me to host you. Thank you so much miss. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ بیرسٹر فاطمہ شاہین صاحبہ نے اپنا ایکسپیرینس اور اپنا جرنی بتائی. دس از انسپائریشن فار دا سوسائٹی، خاص طور پہ ان ینگسٹرس کے لیے، بطور میرے جیسے ینگسٹر کے لیے جو اب ایک اینکر کی فیلڈ میں یا لاء کی فیلڈ میں اب انہوں نے ایک اسٹارٹ کیا ہے. تو ایک آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ کیسے ایک ویمن ہو کے وہ جو ہے انڈسٹری میں خاص طور پہ اینکرنگ کی یا لیگل فرٹرنیٹی کی، انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہے اور ایک اچیومنٹ کے پوائنٹ پہ پہنچی ہیں. تو اس میں انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.